ایک اعرابی کسی صحابی نے اسے اسلام کی دعوت دی، اس نے اسلام قبول کر لیا۔ کچھ عرصے بعد اسے خیال آیا کہ میں حج کرنے کے لیے جاؤں، تو حج کے ارادے سے وہ مکہ معظمہ چلا آیا۔ ایام حج میں اب وہ طواف کعبہ کرتے ہوئے حج کا کعبے کا طواف کر رہا ہے، تو وہ بڑی سریلی آواز میں اپنے وہ دیہاتی انداز میں ترنم کے ساتھ پڑھتا جا رہا ہے، یا کریم یا کریم یا کریم۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کے ساتھ اس کے پیچھے پیچھے طواف میں ہیں۔ حضور نے جب اس کا وہ انداز دیکھا نا، تو آقا کریم علیہ السلام نے بھی اسی انداز میں پیچھے سے اسی طرح یا کریم کہا۔ اس اعرابی نے تھوڑی دیر وہ رک گیا، پھر اس نے اسی انداز میں یا کریم کہنا شروع کر دیا۔ حضور نے بھی اسی طرح پھر پیچھے اس کی آواز دی، یا کریم یا کریم۔ تو اس نے مڑ کے دیکھا، تھوڑا توقف کیا اور آگے چل دیا۔ پھر وہ اسی طرح وہ یا کریم کہتا ہے، حضور بھی کہتے ہیں، اسی انداز میں کہتے ہیں۔ اس نے تھوڑا رک کر پھر حضور کو دیکھا، سخت نظروں سے دیکھا، پھر آگے چل دیا، پھر یا کریم کہتا ہوا جا رہا ہے، اور حضور بھی اس کے پیچھے پھر آواز دیتے ہیں اسی طرح، یا کریم۔ تھوڑا آگے چل کے نا وہ اعرابی رک گیا۔ حضور اپنے صحابہ کے ساتھ وہاں پہنچے تو وہ حضور کو سر سے پاؤں تک دیکھتا ہے، اور دیکھ کے پھر کہتا ہے، تو بڑا خوبصورت، بڑا اچھا اور نیک آدمی معلوم ہوتا ہے۔ اگر تو اتنا خوبصورت نہ ہوتا نا تو میں تیری شکایت اپنے نبی سے کرتا۔ تو نبی کریم علیہ السلام مسکرائے، اس اعرابی سے پوچھا، تو اپنے نبی کو جانتا ہے؟ اس نے کہا، ہاں جانتا ہوں، دیکھا نہیں ہے میں نے ان کا کلمہ پڑھا ہے، سنا ہے یہاں مکے میں رہتے ہیں، تو میں حج کے لیے آیا ہوں۔ تو کہا، تیرا انداز جو ہے نا یا کریم کہنے کا، یہ مجھے بڑا پسند آیا، اس لیے میں پیچھے یا کریم کہہ رہا تھا۔ کسی صحابی نے اس کو کہا کہ یہی تو نبی کریم علیہ السلام ہیں جن پر تو ایمان لایا ہے۔ تو وہ کہنے لگا، آپ اللہ کے نبی ہیں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم؟ فرمایا، ہاں میں ہی تیرا نبی ہوں۔ تو اب وہ اعرابی کہنے لگا کہ آپ اپنے رب کی طرف سے جو وحی آتی ہے، جو فرشتہ آتا ہے آپ کے پاس وحی لے کر، وہ صرف وحی لے کر ہی آتا ہے یا یہاں سے پیغام لے کر بھی جاتا ہے؟ فرمایا، لے کے آتا ہی نہیں ہے، یہاں سے بھی بات اگر پہنچانی ہو تو وہ لے کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس اعرابی کو کہا کہ بھئی کل قیامت کا دن آئے گا نا تو سخت حساب و کتاب ہوگا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں ہر ایک چیز کا حساب دینا پڑے گا۔ اعمال صالحہ سے زندگی کو مزین کرنا پڑتا ہے۔ تو اس اعرابی نے کہا کہ پھر میرا بھی ایک پیغام ہے کہ وہ فرشتہ آئے نا تو اس کو کہیں اللہ کی بارگاہ میں میرا پیغام لے جائے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ بتا تیرا کیا پیغام ہے جو تو اللہ تک پہنچانا چاہتا ہے؟ تو وہ اعرابی کہتا ہے کہ جب آپ میرا پیغام اللہ کی بارگاہ میں یہ پہنچائے کہ اگر قیامت کے دن وہ میرا حساب لے گا نا تو میں بھی اس کا حساب لوں گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس طرح کی بات سن کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سخت جلال میں آ گئے۔ فرمایا، وہ تو رب ہے، وہ خالق ہے، مالک ہے، وہ تو حساب لے سکتا ہے، لیکن ہم کون ہوتے ہیں جو اس سے حساب لیں؟ عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، اگر وہ میرے گناہوں کا اور میری خطاؤں کا حساب لے گا نا تو قیامت کے دن تو میں اس کی رحمت کا حساب لوں گا اور پوچھوں گا، بتا تیری رحمت بڑی ہے یا میرے گناہ زیادہ ہیں؟ تو نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو جبرائیل امین پیغام لے کے آ گئے حضور کی بارگاہ میں کہ
اے پیارے حبیب اس اعرابی کو کہہ دیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ کل قیامت کے دن نہ تو ہمارا حساب لینا نہ ہم تیرا حساب لیں گے، ہم تیرا حساب نہیں لیں گے، تو ہمارا حساب نہ لینا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے یہ خوشخبری سنائی اس اعرابی کو۔ وہ رب بندوں پہ جب کرم فرماتا ہے تو اس کی رحمت، اس کا فضل جو ہے نا وہ بندوں کی اداؤں کو دیکھتا ہے۔ کون سی ادا بندے کی میری بارگاہ میں مجھے پسند آئے اور میں اسے بخش دوں، وہ بخشنے پہ آتا ہے تو بے حساب بخش دیتا ہے، اور پکڑنے پہ آتا ہے تو ایک ذرے پہ گرفت فرما لیتا ہے۔ اس لیے نہ جا اس کے تحمل پر کہ ہے بے ڈھب گرفت اس کی، ڈر اس کی دیر گیری سے کہ ہے سخت انتقام اس کا۔ گناہوں پر، نافرمانیوں پر دلیر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالی جل مجدہ الکریم کی رحمت اور اس کا فضل جو ہے وہ ہمیشہ مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ اپنا فضل ہمارے شامل حال کر دے، تیری رحمت تیرا فضل ہمارے شامل حال ہو گیا تو ہماری بات بن جائے گی، ورنہ بڑا مشکل ہے کہ اگر وہ حساب لینے پہ آیا نا تو پھر کس میں دم ہے، کس میں ہمت ہے کہ وہ اس کی بارگاہ میں حساب دے سکے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی جل مجدہ الکریم قیامت کے دن جو اپنے بندوں کو بخشے گا وہ ساری بخششیں بھی اسی کے کرم سے ہوں گی، اسی کی رحمت سے ہوں گی۔ اس لیے زندگی میں اچھے کام کرنے کی کوشش کیجیے۔ کیا خبر کون سا اچھا کام جو ہے وہ اس کریم رب کی بارگاہ میں پسند آ جائے اور وہ ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ سبحانہ وتعالی اعمال صالحہ سے زندگیوں کو مزین کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔